بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ سورہ مجادلہ کی آیت 7۔ یہاں سے نیا مضمون شروع ہوتا ہے اور منافقین کے طرز عمل پر گرفت کی گئی ہے۔ فرمایا، کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ انہیں بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس آیت میں پہلی بات تو یہی لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی کہ معاملہ کس اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ پر ایمان یعنی دین کی جو دعوت ہے، اللہ پر ایمان کی دعوت ہے، اس میں سب سے بنیادی بات یہی لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور یہ سارا معاملہ کسی فرد کا نہیں ہے، کسی کا ذاتی معاملہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا معاملہ اللہ کا ہے۔ دین اللہ کا ہے، رسول اللہ کی طرف سے ہے، کتاب اللہ کی جانب سے آئی ہے، پیغام اللہ کی طرف سے ہے، احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں، حساب اللہ ہی لے گا، یعنی ہر معاملہ جو ہے اسی اعتبار سے ہے۔ فتح و نصرت اللہ کی طرف سے ہے، پکڑ سزا اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ہر معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ بات سامنے آ جائے، تو پھر انسان سمجھ لیتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ تو اس کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ جب انسانوں کے ساتھ معاملہ ہی نہیں ہے تو وہ اس سے بلند ہوتا ہے، اور پھر اسے جو بھی کچھ فکر ہوتی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ تعلق کی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے انسانی بناوٹی چیزیں نہیں چلیں گی، یعنی اس کے سمجھنے کی بات آ جاتی ہے۔ منافق کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اصلاً اللہ پر وہ اس طرح ایمان ہی نہیں رکھتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح میرے سارے حال سے واقف اور سارے معاملات اور سب چیزیں اس کے علم میں، اور کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں، بلکہ وہ وقتی اور حالات کے تحت جس کیفیت میں پھنس جاتا ہے، جس معاملے میں گرفتار ہو جاتا ہے، جس معاملے کسی بھی وجہ سے وجوہات کچھ بھی ہوں، تو وہ سارے معاملات اپنے انسانوں کے حوالے سے کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کو مطمئن کرنا، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو صحیح رکھنا، اپنی حیثیت کو قائم رکھنا، اپنی حیثیت کو وہاں ان کے درمیان جو ہے وہ بہتر رکھنا، یہ اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ تو لہذا انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اسے بتایا ہی جا رہا ہے معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، دین تو اللہ کے ماننے کا نام ہے، اللہ کے ساتھ ہی سارے معاملات ہیں، وہی تمہارے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سارے معاملات کا مالک ہے۔ تو پہلے تو یہ بات بتائی، الم ترا، کیا یہ بات تم نے دیکھی نہیں، یعنی تم کو معلوم نہیں، یعنی اس میں جو ہے یہ امتیاز، کیا یہ بات تمہیں نہیں معلوم ہے، کیا تمہیں اس کی خبر نہیں ہے؟ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی لفظی ترجمہ کرے تو یہ بات ہوگی۔ تو کیا تو نے نہیں دیکھا سے مراد کیا ہے؟ وہی کہ کیا تجھے پتہ نہیں ہے؟ کیا نہیں پتہ ہے؟ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، یعنی کوئی بھی چیز کہاں کس جگہ، پوری کائنات، یعنی ساری زمین کی عطا گہرائیاں، آسمان کی بلندیاں اور سمندروں کی تاریکیاں اور صحرا کی وسعتیں، یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے
کہ جہاں یہ بات کہی جائے اللہ کے علم میں نہیں ہے، تو انسان کی کیا بات ہے؟ ان کے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے وسوسے، ساری چیزیں، ہر بات سے ارادے، منصوبے، سب سے اللہ واقف ہے۔ تو کیا فرمایا کہ پھر سمجھ لو کہ جو بات یہاں ہو رہی، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، کہ خفیہ یہ جو سرگوشیاں ہیں لوگ کرتے ہیں، یعنی نجوا کی بات ہو رہی ہے، ما یکون من نجوا، کہ کوئی نجوا کرنے والے 3 ہوں تو ان کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور اگر وہ 4 ہوں تو ان کے درمیان، اور اگر وہ 5 ہوں تو ان کے درمیان چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو اس کے اندر بیان ہو رہی ہے وہ کیا، کس اعتبار سے ہے؟ یعنی اللہ کے موجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کہیں ان کے ساتھ چھپا ہوا بیٹھا تھا، وہ بھی ہے یہاں پر، بلکہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی یعنی اللہ کی موجودگی کا، یعنی اللہ کے موجود، اس کا کوئی ہم صحیح تصور اس طرح نہیں کر سکتے، یعنی اللہ ہر جگہ ہے، یعنی جب بھی بات بتائی جاتی ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر بھی رخ کرو اللہ کو پالو گے، اور یا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ تو یہ معیت کی جو بات ہے یہ مختلف انداز سے مختلف کیفیات ہیں، تو یہاں کیا بات ہے؟ علم کی بات ہے، اللہ کے مشاہدے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے براہ راست علم کی بات ہے کہ وہ یہ چیزیں جانتا ہے، کوئی شخص سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب اس کے سامنے ہے۔ تو اس اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ نجوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سرگوشی، خفیہ، سرگوشی کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی بات خفیہ طریقے سے کی جائے، سرگوشی کے انداز میں کی جائے، چھپا کر کرنا مطلوب ہے، کہ جس سے کی جا رہی ہے بس اسی کو، یا جن کے درمیان ہو رہی ہے انہی کو، دوسرے لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس سے دوسرے لوگوں کو تشویش لاحق ہوتی ہے، یعنی ایک تو سازشی انداز بنتا ہے، یہ اس انداز کی بات ہے۔ کہیں ضرورت پیش بھی آتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں یہ واقعی اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ منافقین کا طرز عمل تھا کہ یہ اہل ایمان کے مقابلے میں، اور خاص طور پر اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے یعنی بعض نے کہا کہ یہودیوں کا معاملہ تھا یہ، کہ یہودی نے معاہدہ تو کر لیا تھا لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر اس طرح کا طرز عمل کرتے گویا وہ محسوس کریں کہ ان کے خلاف کچھ کارروائی ہو رہی ہے، یعنی وہ اس سے جو ہے پریشان ہو، ان کو جو ہے یعنی اس کا جو ہے ان کے اندر ایک خوفزدگی کیفیت پیدا ہو، یہ سب چیزیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کوئی بھی کرے، یعنی جو بھی کرے معاملہ، تو اس میں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے علم میں ہے، یعنی اگر سازش کر رہا ہے تو اللہ کے علم میں ہے، اگر کوئی گناہ کی بات کر رہا ہے تو اللہ کے علم میں ہے، کوئی اور منصوبے بنا رہا ہے اللہ کے علم میں۔ تو یہ بات ہے جو بنیادی طور پر سامنے رکھی جا رہی ہے۔ جب اللہ کا خوف کسی کے دل میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ گناہ سے، ان چیزوں سے بچے گا، معاملہ اسی اعتبار سے ہوگا۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہ ہو تو پھر اسے کچھ بھی کہنا بیکار ہے، یعنی اس کا معاملہ پھر وہ دھوکہ کرے گا، دے گا، یعنی ایک قانون ہو، کوئی بھی ہو، معاملہ سامنے آ جائے تو اس وقت وقتی طور پر، لیکن پھر بالآخر وہی سب چیزیں انہیں چھپ کے ادھر سے ادھر سے۔ تو یہاں پر بنیادی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ، یعنی اللہ کے علم کی بات، اللہ کے معیت کی بات، اس کی شہادت کی بات، شاہد ہونے کی بات، وہ گواہ ہے، جانتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں یہ بتا دیا گیا۔ اور پھر یہ بات کہ جب اللہ کو سب معلوم ہے تو پھر پردہ کیسے پڑا رہتا ہے؟ تو یہ بات بتائی گئی کہ یہ سارے معاملات آخرت میں کھولے جائیں گے، یہ سارے معاملات آخرت میں کھولے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال جو بھی علم عطا فرمایا تھا، اور وہ منافقین کو پہچانتے تھے، اور قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بات کی سورۃ توبہ میں تو کہا کہ ان کے چہروں سے تو تم انہیں پہچان ہی لوگے، ان کے انداز سے، ان کے اطوار سے، ان کی عادتوں سے، یعنی ان کے طور طریقوں سے، نام نہیں بتائے لیکن ان کی شناخت سامنے، ان کی حرکتیں سامنے۔ تو یہ تو اپنی جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ یہ بتا دیا ہو اس طرح سے، اللہ کو معلوم ہے ساری چیزیں، بعض چیزیں اللہ نے بتائی بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض سازشوں سے مطلع کیا، جیسے یہودیوں نے آپ کے قتل کی سازش کی، اللہ نے آپ کو اطلاع کی۔ تو یہ معاملہ اپنی جگہ پر الگ ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ آخرت کے لیے اٹھا کے رکھا ہے، آخرت میں یہ معاملہ سامنے آئے گا۔ تو کیا کہا؟ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن تمہیں بتا دے گا، وہ قیامت کے دن بتا دے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو، وہ تمہیں اس کی خبر دے گا۔
تو اب یہ قیامت تک جو اللہ کا نظام ہے، اللہ کی مرضی ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دنیا کے اندر اگر ہاتھ کے ہاتھ فیصلے ہوتے تو پھر آزمائش کس بات کی ہے؟ جب اگر فوراً ہی سامنے آ جائے. ابھی تو معاملہ کیا ہے، آگے بات آ رہی ہے کہ دنیا میں جو یہ ڈھیل ہے اور دنیا میں جو یہ پردہ ڈال رکھا ہے، اس سے لوگ اور مزید گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں اور جو لوگ مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ انسانوں کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن، آخرت کے دن، وہاں فیصلے ہوں گے، وہاں حقیقت جو ہے کھول کر سامنے لائی جائے گی. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ کی صفت علم جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے. یعنی ہر اعتبار سے شرک سے بچانے کے لیے جو چیزیں، یعنی ویسے تو اللہ کی ساری صفات ہی، ان کا کیا مقام ہے، یعنی اللہ کی پوری ہستی کی بات ہے، اس کا جو تعارف ہمارے سامنے اتنا ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے، اتنی بات بتائی گئی ہے. لیکن خصوصیت سے اس کی صفت علم کی بات، اس کی صفت قدرت کی بات، اس کی صفت حکمت کی بات، یعنی یہ جو ہے صفت عدل کی بات، یہ وہ ہیں جو نظام، پورے سسٹم، ساری چیزیں اسی کے تحت. جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ جسے معلوم ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں، تو جانتا ہے، ہر چیز کا علم ہے. کوئی شخص جو ہے، کوئی ہستی ایسی دنیا میں یعنی کائنات میں نہیں پائی جاتی اللہ کے سوا جو کہے کہ ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. صرف ایک اللہ، ایک اللہ. جیسے خالق ایک اللہ ہے تو ایسے ہی علیم، علیم عالم نہیں، علیم ایک اللہ ہے کہ سب چیز. ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم اسے ہے. تو یہ اللہ کی بات کہ جب آدمی سمجھ لیتا ہے. آگے فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. تب یہی معاملہ منافقین کا بھی اور یہودیوں کا بھی ہے خصوصیت سے کہ ان کا معاملہ بھی اسی طرح کا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے. کبھی ان سے کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا نہیں دیکھا کہ جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا. یہ سارے جو طور طریقے تھے، انداز تھے، اس پر کبھی گرفت بھی ہوتی تھی، کہا جاتا تھا یہ سب نہ کیا جائے. ایک تو قرآن میں بات آ رہی ہے، ظاہر قرآن سنایا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، پتہ چل گیا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ظاہر اس سے بچنا ہے. اور ویسے بھی اس سے پہلے بھی کوئی بات کہی جا رہی ہو، بتایا گیا ہو کہ یہ سب طریقے ٹھیک نہیں ہے، آداب کیا ہوتے ہیں، مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں، کیا کرنا چاہیے تمہیں، اس معاملے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہی حرکت کیے جاتے ہیں. یعنی ثم یعودون لما نہوا عنہ، جس سے منع کیا وہی عود کرانا، بار بار وہی کام، وہی اسی پر لگے ہوئے ہیں. باز نہیں آتے یعنی اس معاملے میں کہ یہ اب اس سے باز آ جائیں. اللہ کے رسول نے منع کیا، قرآن میں بھی یہ بات آ گئی. فرمایا یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں. یعنی ان کا جو نجوہ ہے، ان کا جو سرگوشیاں ہیں، ان کا جو الگ بیٹھ کر یہ سارے باتیں کرنا ہے، تو یہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ اللہ بتا رہے ہیں. یہ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ باتیں خود گناہ ہیں، یہ باتیں خود گناہ ہیں. یعنی کام کرنا اور پھر اس طرح سے جس سے منع کیا کہ سازشی انداز میں یہ سارے کام، تو پھر گناہ پر گناہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ بتائی، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں اس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے. یعنی یہ جو رویہ تھا، یہ جو منافقین کا اور یہود کا، ان کا، تو یہ قرآن مجید میں
مختلف مقامات پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے نا. ایک دل میں کسی کے بارے میں حسد ہے، چلے جا رہے ہیں، بھنے جا رہے ہیں، کیسے اس جلن کو، اس کیفیت کو جو ہے اپنی دور کریں، کیسے اس کی پیاس بجھائیں، کیا کریں. تو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت، کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کہ جس سے دل کی بھڑاس کچھ نکل جائے. یعنی صرف اتنا ہی مطلب، اور کچھ نہیں ہوگا، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی یہ، اور بعض اوقات ایسا کہ اس انداز سے اللہ نہیں، سامنے نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کہنا کہ ممکن نہیں ہے، لیکن اب اندر تو ہے. تو کیسے؟ تو کوئی نہ کوئی زومانی بات کہہ جانا، کوئی ایسا، پھر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر باتیں کرنا، میں نے بھی ایسے اس طرح کہا. یعنی یہ جو ہے، تو یہ گویا کہیے کہ خود ہی کہا، خود ہی سمجھے اور خود ہی خوش ہوئے. حالانکہ اس کا تعلق جو ہے اللہ کو تو سب پتہ ہے. یعنی معاملہ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، کسی کو بھی کہتے ہیں، کوئی خاموشی سے کوئی ایسی بات کہے گا، جب تک اسے معلوم اس کا اثر تو جب ہوگا جب وہ محسوس کرے گا، سمجھے گا. معاملہ اس طرح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں، سمجھتے نہیں ہیں. آپ تو حلیم الطبع شخص ہیں، فرد ہیں. یعنی آپ کا جو انداز ہے وہ انداز بہت ہی شاندار ہے. آپ نے تو اس کا جو جواب دیا وہ سامنے آتا ہے. لیکن ان کا اپنا معاملہ جو ہے کہ یہ پردے میں رکھتے ہوئے، جیسے وہ الفاظ آئے ہیں کہ جب یہ کہتے تھے اسینا کا لفظ کہتے تھے، اور اسی طرح سے اور دوسرے رائینا، اس طرح کے الفاظ قرآن نے بیان کیا ان کو. تو یہ سب کیا تھا؟ وہی اس طرح کے زومانی الفاظ. تو اب یہاں سلام کی بات ہے، سلام کی بات ہو رہی ہے. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تم اس طریقے سے سلام کرتے ہیں اس طرح سے اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے. تو اس کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے، روایت یہ ہے کہ السلام علیک یا ابا القاسم، اس طرح سلام کرتے ہیں. سام کا لفظ استعمال کرتے، السام، السلام نہیں، السام. تو اس کا اور طریق بات وہی تھی. اب ظاہر سی بات ہے عربی تھے نا. اب یہاں تو چلو ہمارے پاس تو یہ ہے کہ لوگ عربی سے واقف ہی نہیں، تلفظ اور لہجہ اور سب چیزوں میں غلطیاں کرتے ہیں. وہ تھے ہی عرب، اس کے باوجود یہ حرکتیں. تو اس کا معاملہ کیا کہ بہرحال اس طرح زبان کو لچکانا، اس طرح کرنا کہ سننے والے اس طرح محسوس نہ کرے، لیکن بہرحال احساس ہو جائے. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب ایک دفعہ یہ بات ہوئی، یعنی اس طرح انہوں نے کہا، انہوں نے سنا اس کو. سام کے معنی موت کے ہیں، سام کے معنی موت کے ہیں، یعنی کہا جائے کہ موت اتاری ہو تم پر. تو اس میں جو ہے جب انہوں نے یہ بات سنی تو جواب میں فوراً، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے برداشت نہ کر سکی اور کیا کہا؟ موت تمہیں آئے، موت تمہیں آئے اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار تم پر پڑے. انہوں نے جو ہے یہ جواب ان کو دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کی، کہا نہیں، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کو بد زبانی پسند نہیں ہے. اللہ جب انہوں نے ایک بات کہی تو اللہ کو بد زبانی نہیں ہے، اس طرح کہا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہہ دیا وعلیک، اور تم پر بھی، تم پر، یعنی جو تم کہہ رہے ہو وہی تم پر، وہی لوٹا دیا، جو آیا تھا وہی لوٹا دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملہ تو غلط آیا تھا تو ظاہر سے بغیر اس کے، لیکن جب کیا تھا تو وہی تم پر لوٹایا جا رہا ہے. تو تمہارے پاس تو معاملہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، جو تم نے کیا وہی تم تک منتقل کر دیا گیا. تو اس اعتبار سے بات یہ ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ منافقین اور یہودی دونوں نے یہ طریقہ سلام کا یہ اختیار کر رکھا تھا. ابن جریر نے اس کو روایت کیا. تو غرض یہ کہ یہ اچھا، اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ کہ حرکتیں کرتے. اب اس معاملے میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کی ان حرکتوں پر دل شکنی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. بتایا جا رہا ہے یہ سب باتیں بتا اللہ نے خود ان کے، یہ اس لیے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دلاسا دینے کی بات اس مقام پر یہ نہیں ہو رہی ہے. یہ بات یہاں پر تو بات ان کے لیے، ان پر تنقید ہو رہی ہے. ورنہ اللہ کے رسول سے تو کہا کہ کوئی آپ کی شان کو جو ہے بٹا نہیں لگا سکتا، وہ تو بلندی ہے، اس سے تو بلندی ہونا ہے. تو یہاں ان کے بارے میں بات ہو رہی کہ یہ کہتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں میں کہتے تھے لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ،
یعنی یہ حرکتیں کر رہے ہیں ہم، ہمارے اس کہنے پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ یعنی عذاب، اب یہ حرکت ہم نے کی، ایسا کیا، رسول کی شان میں گستاخی، تو فوراً ہمارے تو ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، یا فالج ہو جاتا کہ ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں آتا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو تو آزمائش بنا کے رکھا ہے، فوراً نہیں ہے۔ یعنی اس اعتبار سے تو یہ کہتے ہیں، تو یہ سمجھتے تھے اس بنیاد پر کہ شاید یہ ایسا ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے رسول ہی نہیں ہے۔ یعنی گویا ان کا خیال یہ تھا کہ اب یہ ہم کرتے رہتے ہیں یہ حرکتیں، تو اس کا مطلب شاید یہی ہے۔ تو یہ اپنے اس حرکتوں کو، یعنی اپنے معاملات کو جو ہے اس سے یہ سب اس طرح سے استدلال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ لا قرب بیان کرتے ہیں، اور یہ یہودیوں کا معاملہ تو خاص طور پر یہ تھا کہ یہ پچھلے انبیاء کی تاریخ ان کے سامنے تھی، تورات یہ پڑھتے تھے، اس میں ان کے انہیں معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، دیگر انبیاء کے ساتھ کیا کیا، اور اللہ نے ایک عرصے تک ہونے دیا، بعد میں جب وقت آیا تو پکڑ لیا۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا قوم نے ادھر انکار کیا اور ادھر جوتے پڑے، عذاب آ گیا، مولا، لیکن وقت پر آ جاتا ہے، جب وقت مکمل ہوتا ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن وہی بات کہ جب انسان سمجھنا نہیں چاہتا تو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسبہم جہنم، حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ یعنی دنیا میں اگر سزا نہ بھی ملے تو اب کیا بات ہو رہی ہے؟ اصل سزا اور جزا کہاں کی ہے؟ آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل جزا سزا کی بات آخرت کے والے سے رکھی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی نیکیاں کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے اور کوئی یہاں پر اس کا اثر وہ نہ دیکھ سکے، نہ پا سکے، لیکن جنت تو اس کے لیے ہے، طے شدہ، آخرت میں اس کا بدلہ ہے۔ اور کوئی جرم پر جرم کرتا ہوا، ظلم کرتا ہوا اور سارے بغاوت پر کرتا ہوا، ہو سکتا ہے دنیا سے ایسے ہی چلا جائے اور یہاں پر اس کا کوئی نتیجہ نہ دیکھے، وہ اللہ کے فیصلے اللہ کو پتہ ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے۔ تو بتا دیا ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا جہنم ہی ہے، اب پتہ چلے گا وہاں حسبہم جہنم یصلونہا، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، فبئس المصیر، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ یعنی اس پر ان کی نظر نہیں ہے، یہ بات وہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے یہاں پر واضح کر دی گئی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ جس کے حضور وہاں پر پیش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حساب کتاب ہونا ہے، وہاں پر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر جو بات کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اگر تم یہ نجوا کی بات اگر تم ایسا کرو تو پھر اس میں کیا ہے؟ تو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ تو جو نجوا منع ہے وہ کون سا ہے؟ جو نجوا منع ہے وہ کیا ہے؟ وہ گناہ کی باتیں، ظلم کی باتیں، رسول کی نافرمانی، وہ منع ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی خاموشی سے کسی کو کوئی بات سمجھاتا ہے، خاموشی سے سمجھائے گا نا، اگر کسی کو اس طرح سمجھاتا ہے کہ مجمع میں نہیں سمجھانا، آرام سے خاموشی سے سمجھاتا ہے، تلقین کر رہا ہے، کوئی نصیحت کر رہا ہے، کوئی بات تو کر سکتا ہے۔ یعنی یہ کام اس وقت اسی طرح مناسب ہے کہ آدمی خاموشی کے ساتھ میں ایک طرف کو ہو کے جو ہے یہ کام کرے گا۔ تو یہ جو معاملہ ہے تو اس اعتبار سے یہ چیزیں جو ہیں اس میں یہ بات بتائی کہ اگر ہو کبھی ایسا ہے تو کس مقصد کے لیے؟ کوئی نیکی اور تقوی کی باتیں، کوئی ایسی بات کرنی ہے، یہ معاملہ اس طرح سے ہے تو تمہیں یہ کام کرنے کی بات ہے، ورنہ یہ ایسے نہیں کہ بس خواہ جو ہے بس یہی کام طریقہ پر جہاں بیٹھے چار آدمی بیٹھے خسر پھسر کر رہے ہیں، ادھر چار آدمی بیٹھے خسر پھسر کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہرحال یہ اس تعلیم کے خلاف ہیں، اس تعلیم کے خلاف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ویسے بھی بتائی، یعنی ایک تو یہی بات کہہ دی ضرورت ہے تو قرض کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اس کے بغیر نہیں ہے، تو اس ورنہ لوگ چار بیٹھے ہوں تو یہی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بتایا کہ اگر 3 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوں تو 2 آدمی آپس میں اس طرح سے سرگوشیوں میں باتیں نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہوگا،
تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہوگا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا دو آدمی باہم سرگوشی نہ کریں مگر تیسرے سے اجازت لے، کوئی ایک بات رسا اس طرح سے کوئی بات، کیونکہ یہ اس کے لیے باعث رنج ہوگا۔ اسی کے بارے میں، اسی ناجائز سرگوشی کی تعریف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دو آدمی تیسرے شخص کی موجودگی میں کسی ایسی زبان میں بات کرنے لگے جسے وہ نہ سمجھتا ہو۔ یعنی بیٹھے میں پتہ چلا انہوں نے اپنی زبان الگ گفتگو شروع کر دی۔ اب بیٹھے ایک مشترکہ زبان ہے جس کو سب لوگ جس سے بات کر رہے ہیں، اردو میں سب بات کر رہے ہیں، پتہ چلا باتیں کرتے کرتے انہوں نے جو ہے پشتو میں بات شروع کر دی، اس کا مطلب کوئی خاص بات ہے جو الگ سے ان کو کر، یعنی آدمی کے دل میں شبہ پیدا ہو خواہ۔ تو یہ سب بھی اسی کی تعریف میں آتا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، یعنی یہ بات چیز جو ہے مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ایسا ہوگا الگ الگ لوگ، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے مسلمانوں میں پارٹی بازی کی بیماری پھیلتی ہے، یعنی یہ کچھ لوگ ادھر ہوئے کچھ ادھر، تو یہ سب چیزیں منع کی گئی ہیں کہ ایسے کوئی کام نہیں، سب مل جل کر سب ایک ساتھ ہی ساتھ ہے، کوئی الگ الگ خاموشی سے ادھر سے ادھر سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کانا پھوسی تو یعنی وہی نجوہ ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن الہ، اللہ کے اذن کے بغیر وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی لوگوں کی سازشیں وادشیں کیا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ بات جو ہے اس میں بتا دیا گیا کہ اگر کبھی ایسا، جیسے کہ منافقین اور یہودی تو کر ہی رہے تھے، تو ان کے معاملے میں بھی اور ویسے بھی اگر کہیں بھی کوئی معاملہ ہے اور آدمی محسوس کرتا ہے ایسا ہے، تو کہا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب اگر غلط ہیں، گناہ کے اس میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ گناہ کے لیے کوئی ثبات نہیں ہے، قرار نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، کرتے ہیں تو کریں، یعنی اس معاملے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ کس کے بارے میں کہا؟ یہودی سارا بنی اسرائیل کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ان کے قید یعنی ان کی سازشیں، وہی یعنی ان کے جو منصوبے ہیں، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، شرط یہ ہے کہ اگر تم صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو، تم اپنا کام ٹھیک کرو، پورا کرو، اپنے معاملات صحیح رکھو، کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی کتنا زبردست معاملہ ہے، یعنی اس معاملے میں تو کہا کہ اللہ ہی پر توکل کرنا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ جو آیت ہے، جو بات کہی جا رہی ہے ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، کوئی کسی کا بھی یہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان پہنچا دے۔ لہذا اہل ایمان وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر توکل، بھروسہ، اپنی ذمہ داری اپنا کام کرے جاؤ پریشان ہوئے بغیر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اس آیت کے اندر اس کے دو حصے ہیں، دو اس کہیے یعنی بات گفتگو کے اعتبار سے، ورنہ بات تو ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہ انہیں پھر مزید کچھ تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ ادب کی بات یعنی تہذیب جو اسلام کی ہے اس کو تعلیم کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، مجلسی آداب کیا ہوتے ہیں، تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کا تعلق ہر مجلس، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید تو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، تو ہر دور کے اندر اس میں ہے۔ تو جب لوگ جمع ہوتے ہیں کسی موقع پر، کسی جگہ پر، اور لوگ ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو کہا کہ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی دو آدمی کی جگہ گھیر کے بیٹھا ہوتا ہے، دو آدمی اس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے اگر وہ سلیقے سے بیٹھے ہیں تو ایک آدھ آدمی اور بیٹھ جائے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر جگہ وافر ہے تو کوئی ذائقہ بھی نہیں ہے، آدمی اطمینان سے بیٹھے، صحیح سے بیٹھے، یعنی سہولت سے ساتھ بیٹھے، آزادی ہے کہ اگر مناسب جگہ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے یا ایسا ہو جائے کہ بیٹھے ہیں اور پھر کچھ لوگ اور آ گئے، اب کچھ لوگ آ گئے تو کیا ہے، پھر اب ان کے لیے جگہ بنائی جائے،
اب یہ نہیں کہ بھائی ہم تو بس بیٹھے ہیں جس جگہ پر تو اسی طرح بیٹھے رہیں گے، ہم تو ہلتے نہیں یہاں سے، پہلے اچھی جگہ پر قبضہ کر کے اور جا کر بیٹھ کے، اور اب جگہ جو ہے نا ہم تو لیٹے ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے، یعنی یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے، یہ تہذیب کی بات ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں یعنی دینی اجتماعات میں اگر یا تو ہمارا تو سارا اجتماعی دین کے حساب سے ہوتا ہے، یعنی اسلام مسلمان کی بات تو یہی ہے، تو اب اس کے اندر بات کیا ہے کہ جگہ بنانا، اب یہ کیا بات ہو رہی ہے کتنی، اب ویسے تو بڑی معمولی سی بات ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ خود اس میں دخل دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ ہے اجتماعی نظام، یہ جو طریقہ ہے سسٹم ہے، یہ مزاج کیسا بننا چاہیے، یہ تو بات ہے نا، ایثار کی بات ہے، قربانی کی بات ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو کیسے ہوں گی جب آدمی صرف اتنا ہی یعنی جو صحیح طریقہ وہی نہ کرے تو پھر ایثار کیا کرے گا۔ تو اس معاملے میں یہ بات بتائی کہ اگر جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، جیسے کہا جائے کہ بھی جگہ بنائیے، آگے بڑھیے، مل کر بیٹھیے، کوئی اس طرح یہ مجلس کے جو منتظم کی طرف سے کہا جا رہا ہے تو یہ کام کیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، یعنی اللہ یعنی جیسے کشادگی درکار ہے ہر چاہتا ہے نا ہر حوالے سے، تو یہ اس طرح سے معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے تو اس میں کیا ہوگا کہ کچھ سمٹ کر کچھ سکڑ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کریں، یعنی معاملہ اس طرح سے۔ اچھا، دو چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے، ایک بات تو ہوتی ہے کہ یعنی ایک فریق کو ایک بات کہی جا رہی ہوتی ہے اور کسی دوسرے فریق کو کسی اور جگہ کوئی اور بات کہی جا رہی ہوتی ہے، ذمہ داری دونوں کی ہوتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ہے، آپ نے فرما دیا ہے کہ کوئی شخص کسی کو اٹھا کر نہ بیٹھے، یعنی اتنی شائستگی ہونی چاہیے لوگوں کے اندر کہ زبردستی گھس گئے، زبردستی جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے نا، پتہ چلا جگہ اور گھس رہے ہیں اور پتہ چلا کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ دھکا مارا، وہ باہر اور وہ اندر، یعنی کون سے طریقے ہیں، یعنی کہیں ٹرین میں ویسے کوئی بات کوئی طریقہ ہے تو زبردستی اندر نہ گھسیں، کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آپ کا یہ ارشاد ہے موجود، اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو، یعنی پہلے والوں کے لیے کام ہے یہ۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر دھس جائے، یعنی بیٹھے آگے، یعنی یہ سب کیا ہے، ادب ہے یہ، یعنی یہ شائستگی کی بات ہے، یہ کہیے تہذیب کی بات ہے، تو اسلام یہ ساری باتیں بتاتا ہے، اسلام یہ ساری باتیں کرتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ پھر ساتھ ساتھ کیا کہا کہ جب تم سے کہا جائے یعنی وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، تم سے کہا جائے کہ اب ڈسبرس، اب اٹھ جائیے، اب مجلس برخاست، اب مجلس برخاست ہو گئی لیکن پھر بھی بیٹھے ہوئے، یعنی معاملہ جو ہے کہیں کسی جگہ پر کسی اعتبار سے تو بہت سے اس کی مثالیں آتی ہیں سامنے، سورہ احزاب پڑھ رہے تھے وہاں بھی بات یاد ہوگی آپ کو، بات آئی تھی۔ تو یہ جو کہا کہ جب کہا جائے اٹھو تو اٹھ جایا کرو، یعنی یہ معاملہ اس اعتبار سے کہ آدمی جو ہے دوسروں کا خیال نہ کرے، بھئی کسی گھر میں گئے ہیں، کسی جگہ پر گئے ہیں، کسی ایسے اس پر ہیں، یا آپ کی وجہ سے منتظمین کو مسائل ہیں، جب مجلس برخاست ہو گئی تو برخاست ہو گئی، اب چلے جانا، اس سے مراد یہ بات اپنی جگہ الگ ہے۔ جب کسی کو کہا جائے کہ اچھا آپ پھر کسی وقت ذرا ان کے لیے، یہ الگ بات ہے، اس کے یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ ایسا بھی بعض اوقات ہوا کہ کچھ اور لوگ آ گئے اور جگہ نہیں ہے تو کہا گیا کہ بھئی آپ اٹھ جائیے، ان کو جگہ دے دیجئے، تو یہ بے تکلفانہ جگہ پر جیسے ہے، پتہ ہے کہ بھئی یہ سمجھتے ہیں بات کو، کسی کی توہین مقصود نہیں ہوتی، تو کہا جاتا ہے کہ بھئی ذرا صاحب آپ جو ہے یہ ان کو ذرا یہاں پر وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کیا مقصد ہے، وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں بھئی اس آدمی کو جو ہے کچھ کہنا سننا، کچھ بتانا، کچھ اسے کرنا ہے، تو وہ خوش دلی سے کام کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، دونوں باتیں ہو گئیں کہ جب مجلس برخاست تو برخاست، اب معاملہ مکمل، چھٹی۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ ہاں جہاں کہیں کوئی ایسی پابندی نہ ہو، ایسی جگہ ہے، عام جگہ ہے، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو ایک الگ بات ہے، اس سے معاملات تو بہرحال یہ خود ہی تہذیب کا معاملہ خود دیکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بات مزید بتاتے ہیں، اس کا دوسرا حصہ اسی کے اعتبار سے ہی ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔
یہ جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے ہے کہ اصل چیز کیا ہے، یعنی کسی مجلس میں بیٹھنا، مجلس میں بیٹھ کر جو ہے اور قریب ہونا، قربت اختیار کرنا، اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ اس جگہ بیٹھ کر کیا ملا، کیا حاصل کیا، یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا صرف کہ آ کر جو ہے قریب تر ہونے کی بات ہوئی نہیں، ایمان اور علم، یعنی جو چیز تم نے رفع درجات کا اصل ذریعہ کیا ہے، ایمان اور علم ہے۔ یعنی یہ بات یہ نہیں کہ کسی کو کہاں جگہ مل گئی، کسی کو دور مل گئی، کسی کو قریب مل گئی، کہ اس اعتبار سے مرتبے کی بات ہو جائے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ایمان اور علم کی بات ہے، کہ جس نے ایمان اور علم کی دولت زیادہ پائی تو بڑا مرتبہ اسی کا ہے۔ یعنی اس اعتبار سے کہ جس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ایمان اور علم کا سرمایہ حاصل کیا اور وہ اخلاق سیکھے جو ایک مومن میں ہونے چاہیے، تو یہ اس اعتبار سے بات ہے۔ اور پھر یہاں یہ علم کے اعتبار سے الگ ویسے بھی ایک خصوصی بات ہے یہاں پر۔ تو علم کا معاملہ یہ ہے کہ علم کے بارے میں، یعنی علم کیا ہے، علم کا مطلب کیا ہوتا ہے، جاننا۔ علم کا مطلب یعنی جاننا، علم۔ آج کل تو بہرحال اصطلاحی اعتبار سے علم کا معاملہ اس طرح سے عالم کی بات ہوتی ہے، بھئی عالم ہے، حالانکہ عالم جس کے پاس علم ہے، اور علم کا مطلب جاننا ہے، تو جو جس درجے کا جس طرح کا علم، تو یہ کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن بنیادی علم یعنی جتنی انسان کی ضرورت ہے، جسے فرائض کا علم بھی کہا جاتا ہے، جسے محرمات کے حوالے سے کہ ان سے بچنے کی جن سے بات ہے ان کی بات ہے، تو یہ علم کا حاصل ہونا، خود اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہو، تو اس طرح علم ایمان کی بنیاد ہے۔ علم کیا ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ جب تک علم نہیں ہے تو پھر ایمان کس چیز پر ہے، تو اللہ ہے، اس کا علم ہے نا، اللہ کیسا ہے، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کا اختیار، اللہ کا یہ سب چیزیں جو ہے نا، اس کا سب کا علم انسان کو ہونا چاہیے۔ جب تک یہ علم نہیں ہوگا تو کیسے، کیا تسلیم کرے گا؟ جب علم ہوگا تو تسلیم کرے گا، آگے بڑھے گی بات۔ تو علم ایمان کی بنیاد ہے، علم کے بغیر جو ہے ایمان کا معاملہ جو ہے پھر ویسا نہیں رہے گا۔ ایک آدمی نے مان لیا، لیکن کیا مان لیا، تھوڑا علم آگے بڑھ کے اور علم، یعنی پہلے مرحلے میں بھی علم کا کسی کم زیادہ یہ بات چلے گی۔ اللہ کو مانا، اللہ کو جانا تو مانا نا، اللہ کو مانا تو جانا پہلے، یعنی وہی جاننا، جاننے کا مطلب، علم کا مطلب ہے جاننا، علم میں آئی بات مان لیا، اب اس کی تفصیلات میں جاتا آدمی کہ اللہ کی صفات کی بات ہوتی ہے، اللہ کی ہستی کی بات ہوتی ہے۔ تو علم ایمان کی بنیاد ہے، علم ایمان کی بنیاد ہے۔ علم آدم کے شرف کی دلیل ہے۔ علم کیا ہے، آدم کے شرف کی دلیل ہے۔ ہم پڑھ کر آئے نا قرآن میں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یعنی وہ جو پورا مضمون ہمارے سامنے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع 4تھے رکوع میں آ جاتا ہے کہ جب آدم کو خلافت کے عطا کرنے کی بات فرشتوں کے سامنے رکھی گئی تھی، تو اس وقت جو بات گفتگو ہے تو اس میں آدم کے جو شرف کی بات، آدم کی جو فوقیت کی بات کس بنیاد پر ہوئی، علم کی بنیاد پر ہوئی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم کو اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھائے، اللہ نے انہیں وہ علم دیا، تو علم بنیاد بنا۔ علم تو علم کی اہمیت کی بات ہے یہ۔ آج کا معاملہ یہی ہے کہ آدمی علم سے دور، علم سے بے بہرا، علم سے غافل۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک بات پہنچی، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم جو ہے وہ عطا کیا، سکھایا، یعنی علم کی بات ہو رہی، یہی تو ہے یہ بات۔ آغاز میں پہلی بات جہاں سے چلی تو یہاں سے چلی، اس لیے تو یہ علمی تحریک، علمی بات، یعنی کیا ہے، علم کے بغیر نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے علم کے سارا کتاب کے نازل کی، یہ سارا علم کا معاملہ، تو یہ بات جو ہے ہمارے سامنے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان یعنی اس کی صفت رحمت کا معاملہ، صفت رحمانیت کی، اس نے قرآن کا علم دیا، علم سکھایا، علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا۔ تو یہ جو بات ہے یہ تو اس میں ہمارے سامنے
خود اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں. جیسے یہاں پر تو یہ رفع درجات کی بات ہو رہی ہے نا, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ اللہ نے اہل جو تم میں سے ایمان لائے ان میں سے جو علم, جن کو علم بخشا گیا, یعنی ایمان کے ساتھ علم کا معاملہ, تو ایمان میں سب برابر ہوئے, تو پھر علم کی بنیاد پر پھر کیا ہے, درجات مزید بلند ہو رہے ہیں. یعنی جب یہ بات ہوتی ہے, جیسے یہ تو بہت بڑا مضمون ہے اپنی جگہ پر, کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں, کہا سورہ حجرات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں یہ, بلکہ اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر یہ بات اس میں پر آ گئی تھی, کہ جب کہا تھا کوئی ایسی بات تمہارے علم میں آ جائے تو کسے, اولو الامر کے علم میں لاؤ. یعنی اولو الامر کیا, کون لوگ تھے, یعنی تمہارے درمیان جو صاحبان امر ہیں, یعنی جو علم رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے سامنے یہ بات آئے گی تو وہ اس کا صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں گے, یعنی اہل ایمان کے درمیان ہی. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ علم کی بنیاد پر یہ فوقیت جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے, علم کی بنیاد پر فوقیت حاصل ہو رہی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے بات کہتے ہیں. جیسے یہاں پر کہ رفع درجات کی بات ہو گئی, کہ درجات بلند ہونے کی بات, پھر کہا, پوچھا. سورہ زمر آیت 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, قل, آپ ان سے کہیے, آپ ان سے پوچھئے, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ وہی بات ہو گئی کہ ایک آدمی علم رکھتا ہے, ایک اس سے غافل ہے, ایک جاہل ہے, کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یعنی اس کے پاس علم ہے, وہ جانتا ہے, وہ پہچانتا ہے, اس کے پاس علم ہے, تو اس علم کی بنیاد پر وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا, اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے, آپ کو ساری باتیں پتہ ہیں, آپ جانتے ہیں, اور یہ مشرکین مکہ جو ہے یہ سمجھ لیجیے بات مان, ان کی یہ سمجھ کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں. یعنی یہ اپنی اس مقام پر بیٹھ کر سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے, کیا چیز ہے. وہ علم, اب اللہ کے رسول وہ علم انہیں منتقل کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ علم جو ہے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ یہ اسی لیے کہتے ہیں, سورہ فاطر کی آیت 28 میں بات آتی ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. انما کے ساتھ کیا خاص کر دیا کہ اللہ کی خشیت, یعنی اللہ کے بندوں میں سے اللہ کس کے اندر, اللہ کی خشیت کا کس کے اندر پیدا ہوتی ہے, جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ کے بندوں میں جو علم رکھنے والے ہیں وہی اللہ کے سے ڈرتے ہیں, انہی کے اندر خشیت الہی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. یعنی جو جانے گا وہی تو پہچانے گا, تو اسی کے اندر تو پھر وہ عظمت کا اللہ کی اور اللہ کے مقام کا, اور پھر اس کے اعتبار سے اپنی حیثیت اور اپنا معاملہ اور مقام, وہ اللہ کے حضور پیش, ہر چیز کا خیال پیدا ہوگا. جہاں ہے ہی نہیں کچھ بھی, چلے جا رہے ہیں سنی سنائی پر, ادھر سے ادھر, وہ علم نہیں ہے, وہ ایک وقتی بس محدود سی بات کوئی کان میں پڑ گئی, اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے. تصدیق کہاں سے, کتاب سے ہے, رسول سے ہے, وہاں سے تصدیق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہے, ایسا نہیں ہے. آج تو پتہ چلتا ہے کہ آج یہ چیزیں لوگ جو ہے گویا کہیے کہ اصطلاحی طور پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اصطلاحات کے اعتبار سے علماء, بلکہ یہ ہر اس شخص کی بات ہے کہ جو علم جتنا بھی رکھتا ہے. اور یہ بات بھی جب ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو اتنا علم ہے لیکن یہ آدمی اس کا حال, تو خشیت الہی کی بات ہو رہی ہے, اللہ سے ڈرنے کی بات. اللہ کا ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے, وہ بات, وہ کیفیت نہیں ہے, وہ للہیت نہیں ہے, وہ تقوی نہیں ہے, یہ چیزیں. تو اس کی بات بتائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لیس العلم کثرت الحدیث ولکن العلم کثرت الخشیہ, کہ کثرت علم یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں, حدیث کا مطلب ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, دوسری باتیں یہ وہ زیادہ جو ہے آپ کے علم میں آ گئی, بلکہ اصل بات کیا ہے, کثرت الخشیہ, کہ خشیت آپ کے اندر کتنی آئی, خشیت الہی کتنی پیدا ہوئی. اگر یہ چیز پیدا ہوئی تو سمجھو, یعنی علم کا جو نتیجہ, علم کا جو حاصل جانتے سب ہیں لیکن نتیجہ کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف سرسری سی معلومات ہیں, سرسری سا کوئی کہیے کہ یہ بات ہے کہ بس ایسے ہی ہے, لیکن جو چیز اندر اتر جاتی ہے, جو پیوست ہو جاتی ہے, جو واقعی علم بن جاتا ہے, یقین جس پر حاصل ہو جاتا ہے, علم حق الیقین کی جو بات کی ہے, تو اس سے عین الیقین کی بات کی ہے, تو یہ سب چیزیں جو ہیں علم کے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ بات اسی کی بنیاد پر پھر خشیت الہی. علم کو اللہ تعالیٰ نے روشنی سے تعبیر کیا ہے, علم کو روشنی سے,
جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ جو ہے اہل ایمان کا ولی ہے, انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. تو اندھیرے کون سے ہیں؟ لا علمی کے اندھیرے, جہالت کے اندھیرے, گمراہی کے اندھیرے. اور روشنی کون سی ہے؟ علم کی روشنی, ہدایت کی روشنی. اس روشنی میں اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ چیز واضح بھی کی. کیا کہا سورہ حدید میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندے پر یہ آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لیخرجکم, تاکہ تم اس کے ذریعے سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آؤ. لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو اس کتاب الہی کے ذریعے یہ ہے اصل علم. اصل علم کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, یہ اصل علم ہے. اصل علم یہ ہے. تو اس علم کا, تو اسی لیے کیا کہا خذ الکتاب بقوہ, کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامو, پکڑو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ساتھ وابستہ رہو, اس کا علم حاصل کرو. جو کوئی اس نے بتایا گیا تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آدمی اس کے الفاظ یاد کر لے, بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت اس کے اندر ہے, جو علم اس کے اندر بہم پہنچایا گیا ہے, جو حقیقت بتائی گئی ہے, جو عقیدے اس کے اندر واضح کیے گئے, یعنی وہ آدمی کے علم میں آئے تو پھر شخصیت بنتی ہے, پھر ایک مسلمان کی شخصیت سامنے آتی ہے. آج کا مسلمان علم سے بے بہرا ہے. اس کا معاملہ اس اعتبار سے قرآن و سنت سے دور ہے, ناواقف ہے. اور جہاں پر کچھ دین کے حوالے سے بات بھی, تو وہاں بھی یہ کیفیت نہیں ہے کہ قرآن و سنت کا علم جیسا کہ ہونا چاہیے, جس طرح براہ راست وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. حالانکہ یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ہدایت کی, اور آپ کے ذریعے سے ہمیں مانگنے کی چیز کیا ہے؟ قل, یہ قل کہہ کے کہیے, مانگیے, رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے, جس پر حکمت نازل ہو رہی ہے. اللہ نے اسے اتنا کچھ سکھایا کہ جو تم نہیں جانتے تھے, کہا قرآن مجید میں, اور جو کچھ عطا کی تو کیا کہا؟ مزید رب زدنی علما. یعنی یہ مانگنے کی, کیا مانگا جائے, مال مانگنے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. یعنی جہاں پر یہ قل کہہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے نا, یہ اللہ کی سکھائی ہوئی دعا, بلکہ اللہ کی تعلیم کی ہوئی, تاکید کی. قل کہیے, مانگیے, کیا مانگیے؟ رب زدنی علما, رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اور یہ کون سا علم ہے؟ یہ ظاہر سامنے قرآن و سنت کے علم کی بات ہو رہی ہے. یہ سب علموں پر محیط ہے, یعنی باقی علم سب اس کے تحت آتے ہیں, اس کے اندر آتے ہیں. اس سے جو شخصیت بنتی ہے وہ سب کچھ اس کے تحت ہو جاتا ہے, سب باتیں. آج ہم نے علم کا معاملہ ہی کچھ اور سمجھ لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں بس جو علم یہ دنیا کے برتنے کے فنون ہیں, جو اس کو ہم نے سمجھا کہ شاید یہی سب کچھ ہے. اصل علم جو انسان کو انسان بناتا ہے, جو انسان کو اس کو اشرف المخلوقات کا مقام دلاتا ہے, جو اس کی اس حیثیت کا تعین کرتا ہے, جو اللہ سے اللہ کے بندوں کو جوڑتا ہے, سارے معاملات سب چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا ہے وہ یہی علم ہے جو قرآن کا سنت کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں یہ علم مانگو, رب زدنی علما. حالانکہ یہ بات ہے کہ علم کے نام پر جتنی نقصان آج کا انسان کر رہا ہے, علم آج تو بڑا تعلیم کا دور ہے, بڑی تعلیم کی بات ہے. کیسی تعلیم ہے یہ آپ جانتے ہیں؟ جو تعلیم ہے جو دور کرے اللہ سے, جو مادہ پرستی کی تعلیم ہے, جو انسان کو دنیا پرست بنا دے, جو اللہ سے دور کر دے, دین سے دور, یعنی یہ تو بہت آگے کی بات ہے. اس سے پہلے ہی جو بیکار علم ہے, جس کا کوئی فائدہ دینی اعتبار سے نہیں ہو رہا, دنیا یہ آپ کی ضرورت کوئی پوری نہیں ہو رہی ہے, تو اس کے لیے کیا کہا ہے؟ وہ دعا یاد کیجیے, اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ینفع. یعنی جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے, ودعوت اللہ استجاب لہ, یعنی جن میں, تو ان میں ایک کیا چیز تھی؟ یہ بھی تھی کہ وہ علم, اس علم سے مجھے بچا, مجھے محفوظ کر, میں پناہ مانگتا ہوں تیری. جو غیر نافع علم ہے, لا ینفع, ایسا علم جو نفع نہیں دیتا, اس کا فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے. یعنی جو نفع نہیں ہے تو نقصان ہی ہے, سیدھی سی بات ہے یہ. تو اس اعتبار سے یہ بات علم نافع, جس سے
جس سے نفع ہوتا ہے، جس سے فائدہ ہوتا ہے، جس سے، اور نفع کا معاملہ قرآن اصل نفع کسی کو بتاتا ہے، اصل کیا چیز ہے۔ صرف یہ نفع نہیں ہے کہ آدمی کے پاس پیسے کتنے آتے ہیں، یعنی معاملات کیا ہوتے ہیں وہ تو ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ تو اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، خود اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بات مکمل ہوتا ہے، بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کہا نا اللہ کے رسول تعلیم دیتے ہیں، معلم ہیں۔ آپ نے خود کہا نا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو تعلیم دیتے ہیں کس چیز کی، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ تمہیں کتاب یعلم، علم کی بات ہوئی ہے، تعلیم دینا، تمہیں سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ تعلیم کا جو معاملہ ہے تو اس اعتبار سے یہ جاری ہے، جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل کی آیت میں، آیت 43 میں سورہ نحل میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہاں اہل ذکر کون ہے، اہل ذکر اگر اس مقام پر چلے جائیں تو یہ تو پچھلے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو پچھلی کتاب کے عامل لوگ تھے انہی سے بات ہو رہی ہے، انہی سے پوچھ لو، یعنی کتاب اللہ۔ تو یہ بات کہ اس کے ان کے ذریعے سے، یعنی اس علم کی، خود قرآن کو ذکر کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اور بھی جگہ صاد والقرآن ذکر اور ساری اس طرح سے بات۔ تو یہ کیا کہا، اہل ذکر کون، جو علم رکھنے والے، اہل علم جو قرآن کا علم، حدیث کا علم، سنت کا علم رکھنے والے، کتاب و سنت کا، ان کے ذریعے سے چیزوں کو جاننا، یعنی علم کے راستے پر آگے بڑھنا، یہ چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کام ضروری ہے۔ اللہ نے انہی جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے درجات اللہ بلند کرتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یعنی جب آدمی اس اعتبار سے، تو یہ مسلمانوں کو آج واپس اپنے دین کی طرف، دین کے علم کی طرف پلٹنا چاہیے کہ اس کے بغیر نجات کا راستہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی طرف، اس سے وابستہ، قرآن و سنت سے وابستہ ہو کر اس علم کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا، افتراق و انتشار ختم ہوگا، عقیدے کی درستی، ایمان عمل کی درستی کی طرف لے کر جائے گی، اور پھر آدمی اپنے صحیح سمت میں جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرنے کے لائق ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔